اور ڈیلنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کہ لوگ وعدے دینے لگ گئے تاجر وہاں کے کہ یہ سامان ہم خریدتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کے علاوہ ہم کسی اور سے نہیں خریدیں گے، اور یہ سامان ہم بیچتے ہیں، اگر آپ یہ خریدیں تو ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو فروخت نہیں کریں گے۔ اب میسرہ جو ہے گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب بھی بیٹھتا تو اس کی زبان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ، فلاں جگہ پہ آپ نے یہ کیا، فلاں جگہ پہ یہ کہا، اس شخص نے آپ کو آپ کی اس طرح تعریف کی، اس نے اس طرح تعریف کی، یہی باتیں چھڑے رکھتا تھا۔ جتنے بھی انبیاء کرام رسول آئے، کچھ انبیاء کرام کے گھر میں بیوی کافر تو آ گئی لیکن بیڈ کریکٹر نہیں آئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیسے ہوئی؟ بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد، یہ تجارت پیشہ خاتون تھی، کردار کے لحاظ سے بڑی مثالی خاتون تھی، لیکن انفارچونیٹلی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کے پہلے جو شوہر تھے حالہ بیٹی کے نام پہ ابو حالہ ان کی کنیت، زرارہ تمیمی، اور اس کے بعد ان کی دوسری شادی ہوئی تھی عتیق بن عائض سے۔ عتیق بن عائض سے حضرت خدیجہ کے 2 بچے ہوئے، ہند اور سمان، 3 بچے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد عتیق بن عائض بھی فوت ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ وہ اب خاتون ہونے کے ناطے ان کی ٹریولنگ صاف ظاہر ہے، اب اس وقت یہ سواریاں تو نہیں ہوتی تھیں، یہ خچر اور گھوڑا اور اونٹ اور یہی چیزیں ہوتی تھیں، تو مشکل تھا، پھر بچے ساتھ، تو اس لیے مختلف لوگوں کو ہی وہ سامان دے کر بھیجا کرتی تھیں اور اس طرح اپنا کاروبار چلا رہی تھیں۔ ان کے غلام تھے میسرہ۔ میسرہ کو حضرت خدیجہ نے اپنے کاروباری معاملات میں انوالو رکھا ہوا تھا، تو سب سے پہلے میسرہ ہی نے مشورہ دیا کہ میڈم ہم مختلف لوگوں کو سامان دے کر بھیجتے ہیں منڈیوں میں، لیکن یہ ایک نوجوان جو ہے بھی آپ کے خاندان کا، یہ میں اس کی بڑی شہرت سنتا ہوں اور لوگ بڑی ان کی تعریف کر رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اس مرتبہ سامان ان کو دیا جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رضامندی کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوئیں، سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیریا کی منڈی میں روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا، کیونکہ وہاں کے تاجروں کے ساتھ جو لین دین چل رہا تھا وہ میسرہ ہی کو معلوم تھا، تو میسرہ ساتھ گئے۔ اب میسرہ نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ سن رکھا تھا، اب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا، تو قدم قدم پہ آپ کو واچ کر رہا تھا اور آبزرو کر رہا تھا، اور دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن جو وہاں سٹے کیا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو جب دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ سیٹھ صاحب خود آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف بتا دیتے کہ میرے پاس تو یہ سامان امانت ہے، میں تو کسی کا جو ہے نا وہ مال لے کر آیا ہوں، بیچنا ہے، تو لوگ اور متاثر ہوتے کہ اتنا سچ بولتا ہے بندہ۔ اور ڈیلنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کہ لوگ وعدے دینے لگ گئے تاجر وہاں کے کہ یہ سامان ہم خریدتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کے علاوہ ہم کسی اور سے نہیں خریدیں گے، اور یہ سامان ہم بیچتے ہیں، اگر آپ یہ خریدیں تو ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو فروخت نہیں کریں گے۔ اب بزنس مین کمیونٹی جو ہے وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے کہ یہ ان کا ایک طرح سے
عروج ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کمٹمنٹس ملنے لگ جائیں ان کو دوسرے تاجروں کی طرف سے کہ بھئی ہم آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں خریدیں گے یا آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بیچیں گے، یہ بہت بڑی ان کی کامیابی اور ترقی اور عروج ایک طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ چند دنوں کے بعد جب واپس مکہ مکرمہ پہنچے، جو سامان لے کر گئے تھے اور پھر جو پروفٹ ملا، حساب کتاب کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیئر بنتا تھا آپ نے لیا اور روانہ ہو گئے۔ اب میسرہ جو ہے گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب بھی بیٹھتا تو اس کی زبان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ، فلاں جگہ پہ آپ نے یہ کیا، فلاں جگہ پہ یہ کہا، اس شخص نے آپ کو آپ کی اس طرح تعریف کی، اس نے اس طرح تعریف کی، یہی باتیں چھڑے رکھتا تھا۔ حضرت خدیجہ کی ایک دوست تھی، نفیسہ ان کا نام تھا، وہ ایک دن آ کے مشورہ دینے لگیں کہ خدیجہ آخر آپ کب تک آپ دوسرے مردوں کے ذریعے کاروبار چلائیں گی، آپ کے بچے بھی ہیں، تو یو مسٹ گیٹ میرڈ، آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ بالکل آپ صحیح کہتی ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ 2 مرتبہ ایک جو ٹریجڈی ہو گئی، بیوہ ہو گئی میں، لوگ یہاں کے نہ جانے کس طرح کی توہم پرستی کے شکار میرے متعلق کیا کہتے ہوں گے کہ بھئی جو بھی اس کے ساتھ شادی کرتا ہے وہ مر جاتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی رضامند ہوگا میرے ساتھ نکاح کرنے کو۔ تو نفیسہ کہنے لگی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کی میں بہت تعریف سنتی ہوں لوگوں سے اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مثالی خاتون تھی، عظیم خاتون تھی۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلک جتنے بھی انبیاء کرام رسول آئے، کچھ انبیاء کرام کے گھر میں بیوی کافر تو آ گئی لیکن بیڈ کریکٹر نہیں آئی، اور میچور لوگ، خاص طور پہ پھر شادی شدہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اور دونوں کی عزت ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ایک غلط ہے تو بے عزتی صرف اس ایک کی نہیں ہوتی، بے عزتی دونوں کی ہوتی ہے، معاشرہ دونوں کو جو ہے نا وہ ذلیل کرتا ہے۔ اگر مرد غلط ہے، عورت کتنی ہی پارسا نیک متقی کیوں نہ ہو، اس بیچاری کو تانے ملتے ہیں کہ تمہارا شوہر ایسا ہے۔ دوسری طرف مرد کتنا اچھا کیوں نہ ہو، نیک کیوں نہ ہو، اگر اس کی بیوی غلط راستے پر غلط، تو لوگ صاف ظاہر ہے کہ اس کو تانے دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی ایسی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مثالی عورت تھی، اور کسی نبی کے گھر میں بھی کوئی ایسی عورت اللہ نکاح کروا کے نہیں لائے کہ جس کا کردار ایسا ہو۔ تو نفیسہ نے یہ مشورہ دیا کہ میرے پاس ایک رشتہ بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کون؟ کہنے لگی کہ وہی لڑکا جو اس کو ابھی میسرہ کے ساتھ بھیجا تھا منڈی میں۔ تو حضرت خدیجہ کہنے لگی آپ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ 24-25 سال کا ینگ لڑکا، میں 40 سال کی بیوہ، اور وہ ہاشمیوں کا بڑا آنکھوں کا تارا لاڈلا نوجوان، اس کے لیے نہ جانے وہ کہاں سے دلہن تلاش کریں گے، مجھے کیسے؟ لیکن نفیسہ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں کوشش کرتی ہوں، میں نے جو اس لڑکے کو دیکھا ہے، اس کا جو مزاج دیکھا ہے، وہ کسی اور ہی فطرت کا اور طبیعت کا مالک ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ آپ بیوہ ہیں اور آپ کے یہ یتیم بچے ہیں، ان کو سہارا چاہیے، وہ ساری باتیں، ایج فیکٹر اور یہ ڈفرینس ایج کا اور میرٹل سٹیٹس، آپ بیوہ اور وہ ان میرڈ، اور یہ سب وہ بھول جائیں گے، آپ مجھے اجازت دیں میں بات کرتی ہوں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میری قسمت کے وارے نعرے، اگر ایسا ہو جائے تو کر لو کوشش۔ تو پھر نفیسہ نے کیسے یہ بات کی اور پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ پہلی شادی ہوئی، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات